اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالستار عیدی مرحوم کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ ایک دفعہ انٹرویو کے دوران ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں لاشیں آئیں، کبھی کسی تعفن شدہ گلی سڑی لاش کو دیکھ کر یا پرتشدد لاش کو دیکھ کر کبھی آپ کو رونا آیا؟ عبدالستار عیدی رحمۃ اللہ علیہ گہری سوچ میں آنکھیں بند کر کے گم ہو گئے اور گویا ہوئے کہ ایک دفعہ میرے رضاکار ایک لاش لائے جو بظاہر کسی کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، بڑے اچھی پوزیشن میں، ان کے سفید بال نہائے دھوئے ہوئے، بالوں میں تیل لگا ہوا، کنگھی کی ہوئی اور دھوبی کے کلف شدہ کپڑے پہنے ہوئے۔ میرے رضاکاروں نے بتایا کہ یہ لاش ہم ایک پوش علاقے کے فلاں بنگلے کے سامنے سے اٹھا کر لائے ہیں۔ جب ہم اس پوش علاقے کے اس بنگلے کے پاس پہنچے تو ٹیکسی میں سوار کچھ لوگ ہمیں ملے۔ ان میں سے ایک نوجوان ٹیکسی میں سے نکلا اور ایک لفافہ میری طرف بڑھایا۔ یہ اس لاش کی تدفین کے اخراجات کے لیے ہے، یہ میرے والد صاحب ہیں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے غسل دینا اور دفن کرنا۔ اتنے میں ٹیکسی سے آواز آئی کہ تمہاری تقریر ختم ہوئی، فلائٹ کا ٹائم نکل جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ نوجوان ٹیکسی میں بیٹھا اور میری آنکھوں کے سامنے وہ ٹیکسی فراٹے بھرتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ہم جب واپس آئے تو میں نے ایک بار پھر اس لاش کی طرف دیکھا، جیسے وہ بزرگ اپنی باہیں وا کیے ہوئے مجھ سے کہہ رہے ہوں کہ عبدالستار، تو نے اتنی لاوارث لاشوں کو نہلایا دھلایا اور دفن کروایا، میں بھی آج لاوارث ہوں، میرے بھی وارث آپ بن جائیں۔ میں نے اس لاش کو، اس میت کو خود غسل دینے کا سوچا۔ جب میں اس لاش کو غسل دینے لگا تو نہایت نرم و ملائم جسم، بالکل پاک صاف دھلا ہوا، صاف ستھرا، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کے سفید بالوں میں تیل لگا ہوا، کنگھی کی ہوئی، بڑے کلف شدہ دھوبی کے دھلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، کسی اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے لگتا تھا، لیکن حالت یہ تھی کہ آج وہ لاوارث تھا۔ مجھے اس کو دیکھ کر، اس کی حالت کو دیکھ کر رونا آیا۔ یہ بات کہتے ہوئے عبدالستار عیدی نے اپنے کندھے پہ رکھے ہوئے کپڑے سے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگے کہ ہم اپنی اولاد کو عیش و عشرت کی سامان مہیا کرتے ہیں، لیکن ان کی تربیت کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں۔ کاش ہم اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں تاکہ ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑے۔ آج اس آدمی کی اولاد ہوتے ہوئے، روزی رزق ہوتے ہوئے، آج لاوارثوں کی طرح ہم اس کو دفنانے چلے تھے۔ اللہ کریم ہماری اولادوں کو
اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو جب ان کے والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو انہیں دفنانے کے بندوبست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ ٹیکسی بھگا کر لے جا کر فلائٹ نکل جانے کی فکر میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے والدین پر رحم و کرم فرمائے۔ جن کے والدین مجھ سمیت اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔